أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4۔ اور ایمان والوں کو اسوہ ابراہیمی پر چلنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ قد کانت لکم، بے شک ہے تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ، ایک بہترین اسوہ، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی زندگی میں بھی، اذ قالوا، جب وہ کہنے لگے یعنی ابراہیم علیہ السلام، لقومہم، اپنی قوم سے، انا براء منکم، کہ ہم تم سے بری ہیں، الگ ہیں، ومما تعبدون، اور ان چیزوں سے بھی جن کو تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور تمہارے ان معبودوں سے بھی جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں، وبدأ بیننا، اور کھل گئی ہے ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور بیر، بغض، ابدا، ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، وحدہ، جو کہ اکیلا ہے، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ الا قول ابراہیم، مگر ایک بات ابراہیم علیہ السلام کی، لأبیہ، جو اپنے باپ سے کہی، لأستغفرن لک، کہ میں ضرور بضرور معافی مانگوں گا تیرے لیے، وما املک لک، لیکن میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے، من اللہ، اللہ کے سامنے، من شیء، کسی بھی چیز کا۔ ربنا، اے ہمارے رب، علیک توکلنا، تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور تیری طرف ہی ہم نے رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، ہمیں نہ بنا، فتنتن، تختہ مشق، للذین کفروا، کافروں کے لیے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ربنا، اے ہمارے رب، انک انت العزیز، بے شک تو زبردست ہے، الحکیم، اور حکمتوں والا۔ لقد کان لکم، البتہ تمہارے لیے، اس میں، فیہم، اس میں، اسوۃ حسنہ، بہترین طریقہ ہے، لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ، جو امید رکھتا ہے اللہ کی، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی، ومن یتولی، اور جو کوئی منہ پھیرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ ہی، هو الغنیش، بے پرواہ ہے، الحمید، اور تعریفوں والا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو تلقین کی گئی کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں موجود ہے، کیونکہ واقعہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا، جو انہوں نے اپنی اولاد یا اپنے رشتہ داروں کی محبت میں اپنی اولاد اپنے گھر والوں کی محبت میں مبتلا ہو کر کیا۔ تو آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ ان کا تو سارے کا سارا خاندان ہی مشرک تھا، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ فکر نہیں کی، بلکہ جتنے بھی کافر تھے، جتنے بھی مشرک تھے، انہوں نے سب سے بیزاری کا اور برات کا اظہار کیا، بلکہ کہا کہ میری اور تمہارے درمیان کھلی دشمنی ہے، اور یہ دشمنی کب تک رہے گی؟ جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے اور اپنے اس شرک سے باز نہیں آ جاؤ گے، تب تک ہمارے درمیان یہ بغض اور عداوت قائم رہے گی۔ تو کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں بہترین اسوہ حسنہ موجود ہے۔ پھر ساتھ میں ایک بات بیچ میں سے نکال دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ موجود ہے، لیکن ایک چیز ہے، اور وہ کیا تھی
کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا، تو کہا ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ تو موجود ہے، ہاں اگر کسی کا باپ مشرک ہو تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ کے سامنے استغفار کروں گا، اور ساتھ میں اپنی کمزوری بھی بیان کر دی تھی کہ میں استغفار تو کروں گا لیکن وہ اللہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے اس چیز کے میرے میں طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں کہ آپ کو بخشیں یا نہ بخشیں۔ تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس پر چل سکتے ہو، ہاں ایک کام جو انہوں نے کیا وہ کام نہیں کر سکتے، اور وہ کام کیا تھا کہ اپنے مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت کر دی تھی۔ تو کہا کہ تمام چیزوں میں سنت ابراہیمی کی پیروی لازم ہے، ضروری ہے، اچھا ہے، لیکن ان کے اس فعل کی اقتدا نہیں کریں گے کہ چاہے والدین ہوں چاہے باقی عزیز ہوں، اگر وہ مشرک ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے ساتھ میں استثناء کر دیا، بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی باقی زندگی میں تو ان کی پیروی کرو، الا قول ابراہیم علی ابیہ لاستغفرن لک، یہ بات کہ اپنے باپ سے جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا تو یہ نہیں کرو گے۔ اب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس میں کوئی پکڑ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے یہ استغفار کا وعدہ پہلے کر دیا تھا، پھر بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا، تو اس ممانعت کی وجہ سے پھر انہوں نے اپنی بات سے معذرت کر لی، تو لہٰذا اس میں ابراہیم علیہ السلام کی پکڑ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا عذر خود ہی ذکر فرما دیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یا تو ان سے استغفار کا یہ وعدہ اس گمان پر کر لیا تھا کہ شاید ان کے دل میں کوئی ایمان آ گیا ہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ خدا کا دشمن ہی ہے تو پھر واپس ان سے بیزاری کا اظہار کر دیا، برات کا اظہار کر دیا، اور ساتھ میں ان کو یہ بتا بھی دیا تھا کہ میں آپ کے لیے صرف یہیں تک کام کر سکتا ہوں کہ استغفار کروں، لہٰذا اب بھی حکم یہی ہے کہ اگر کسی انسان کے والدین، عزیز و اقارب کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مشرک ہیں اور ان کا شرک معلوم بھی ہو تو پھر ان کے لیے ان کے جیتے جی بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی استغفار نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اب بھی اگر کسی انسان کو یہ شبہ ہو جائے کہ فلاں شخص جو ہے مسلمان ہو گیا تو وہ اس کے وجہ سے اس کے لیے استغفار کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان ہماری نظر میں ہے اور مشرکانہ افعال کرتا ہے، مشرک ہے، تو پھر اس کی استغفار اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہوگا، یہ گناہ کے زمرے میں آ جائے گا، تو اس چیز سے پھر انسان بچ کے رہے۔ لہذا کوئی بھی انسان جب دنیا سے جائے تو ہمیں اس کے عقائد وغیرہ پر نظر ہونی چاہیے، اگر اس کے عقائد مشرکانہ ہیں یا اس کے افعال اعمال ایسے ہیں پھر ہمیں اس کے لیے استغفار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی تو استغفار اس کے لیے قبول ہوگی نہیں، الٹا جس انسان نے کی ہے اس کی پکڑ ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اور ہم اللہ سے اسی کو بخشوانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کہنے والے کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اتنا بڑا جرم ہے اور اتنی بڑی یہ بات ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں پھر ان کے اپنے اعمال تو ضائع ہی ہیں، کسی نیک بندے کے استغفار سے بھی ان کا کچھ نہیں بن سکتا۔ لہٰذا سب سے بڑی ضرورت ہماری اور سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو خالص رکھیں، اپنے عقیدے کو خالص رکھیں، کیونکہ ہمیں لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور جب ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے اور وہ ہم سے پوچھ لے کہ لوگ جو میرے ساتھ شرک کرتے تھے، ایک شریک ٹھہراتے تھے، اس کے باوجود تم اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہے، وہ میری ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، اور تمہیں بجائے اس کے کہ تم میرے سامنے ان لوگوں کے شرک کو بیان کرتے، تم میرے سامنے ان کے لیے دعائیں مانگنے شروع ہو گئے، لہٰذا انسان اس چیز سے بچے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے مانگی تھی کہ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا،
کہ وہ ہم پہ طرح طرح کے ظلم کرتے رہیں اور ہمیں بخش دے، بے شک تو یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ زبردست بھی ہے اور حکمتوں والا۔ اور کہا کہ اس بات کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اندر، اس شخص کے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے جو کہ اللہ کا اور قیامت کے دن کے آنے کا امیدوار ہو، کیونکہ جسے امید ہے کہ اللہ کے سامنے پیشگی برحق ہے، جسے امید ہے قیامت کا دن برحق ہے، تو وہ ان باتوں کو سامنے رکھ کے اپنے اعمال کی، اپنے افعال کی فکر کرے گا۔ اور جو انسان آخرت سے لاپرواہ ہو، جو اپنے حساب کتاب سے لاپرواہ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ زندگی میں کیسے اعمال کر کے جا رہا ہے۔ تو قوم یتولا، اور جو ان باتوں سے منہ پھیر لے تو اللہ بے شک بے پرواہ ہے، اور اگر کوئی انسان اس کی تعریف بیان کرے یا نہ کرے اسے فرق نہیں پڑتا کہ حمید، کیونکہ وہ ہے ہی خوبیوں والا۔ تو اللہ کریم ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل رکھیں جو اس کی تعریف کرنے والے ہیں، جو اس کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیں جو اس کی وحدہ لا شریک ذات میں شریک بناتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔